बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है सिंध की आवाज़ और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद अरशद अली काज़मी अल क़ादरी साहब, और आप तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा सिंध के सदर हैं। और उनका उसके साथ साथ ये कराची के इलाके यूसुफ अरफानी गोड में चैरिटी के बेस पर दीनी और दुनियावी तालीम दे रहे हैं, और ये यहाँ पर बहुत एक ज़बरदस्त और बहुत बड़ा स्कूल भी चला रहे हैं, और इर्द गिर्द के यहाँ के जो बच्चे हैं वो दीनी और दुनियावी तालीम दोनों यहाँ से इनके इस मरकज़ से हासिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ काज़ी साहब ख़ुद भी जो हैं वो इस नेक अमल में। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊँ कि इनकी जो तंज़ीम है वो अब पूरे पाकिस्तान में काम करती है। तो आज इस प्रोग्राम के दौरान हम इनकी जो तंज़ीम है तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, उसके क्या मकासद हैं, किस बिना पर वो बनाई गई, कितनी कामयाब हुई है, और सिंध में ख़ास तौर पर इनकी वर्किंग क्या है, और कहाँ-कहाँ सिंध के कौन से अज़ला में इनके यूनिट्स हैं, और उसके साथ-साथ कि कराची में जो उनका ये एक चैरिटी बेस्ड स्कूल है, वो किस तरह चल रहा है, और उसको वो किस तरह आगे चला रहे हैं। तो इन्हीं मामलात पर हम शाह साहब से बात करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइएगा कि जो आप के तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान है, जिसके आप सूबा सिंध के सदर हैं, तो ये किन मकासद की खातिर ये बनाई गई, क्यों बनाई गई ये जमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अपना बताऊँ कि मेरा नाम सैयद अरशद अली काज़मी अल क़ादरी है, और मुझे अलमारूफ़ शाह साहब के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तहरीक अल-सुन्नत पाकिस्तान जो बनाई गई वो काफ़ी अरसे से, यानी 2014 में इसको भारत वजूद में आई। इसका मकसद जो है वो दीनी, मज़हबी और माशरती मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ये गैर सियासी जमात है, इससे सियासत के से फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है, और दीन की खिदमत कर रही है। और इसमें ये है कि हमने जो इसका जो असल जो चीज़ है, मकासद या अगराज़ मकासद ख़ास तौर पर ये है कि ये तालीमी मामलात जो है ना, तालीम के हवाले से हमारे मकासद ये कि हम दीन को के साथ साथ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी आम करें, और इस पर हमारा ज़्यादा ज़ोर है। इसी लिहाज से हमने ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क से नाख़्वानदगी ख़त्म हो, ख़्वानदगी आए, और जब एक पढ़ा लिखा माशरा होगा तो उसके अंदर तब्दीली आएगी, शऊर आएगा, क्योंकि तालीम जो है वो इंसान को शऊर अता करती है। तो इसी लिहाज से हमारे बहुत सारे मकासद हैं। उसमें हमने तालीम निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। जो आजकल के तालीमी निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम से तालीम तो आम नहीं हो रही है, तालीम फ़रोख्त हो रही है। हम चाहते हैं तालीम आम हो, तालीम फ़रोख्त ना की जाए, इसका ज़रिया ना बने। और हम चाहते हैं कि स्कूल के लेवल से लेके यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम इस तालीम के सिलसिले यकसा निज़ाम तालीम बनाएँ, राज करें, और अमीर और गरीब हर एक को यकसा तालीम दी जाए। इसमें कोई तख़फ़ीफ़ नहीं होनी चाहिए, तख़सीस नहीं होनी चाहिए कि ये अमीर है तो उसको तालीम अच्छी दी जाएगी, वहाँ बच्चे उसका सेटअप बनेगा। गरीब जो है वो जो है ना ऐसे इलाके में रहेगा, वो पढ़ नहीं सकेगा। हमारा ये मकसद नहीं, हमारा मकसद ये तहरीक है पाकिस्तान का कि हम तालीम को जो है, और शरह ख़्वानदगी में जो इज़ाफ़ा हो रहा है उसको हम हर बच्चे को स्कूल में दाखिले का पाबंद करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में, कोशिश करें, और इस्लामी तालीम नज़रिया पाकिस्तान की रोशनी में निसाब तालीम को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है, और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती और दूसरी चीज़ें हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम कहते हैं कि तालीमी इदारों को सियासत, फ़िरका परस्ती, लिसानी, इलाकाई और तबक़ाती तक़सीम से पाक किया जाए। जब तक हम इस तमाम तक़सीमात से पाक नहीं करेंगे, हम एक अच्छा माशरा नहीं पैदा कर सकते, अच्छी तालीम हम नहीं दे सकते। उस सिलसिले में लगे हुए, और प्राइवेट सेक्टर और फ़लाही तंज़ीमों से सस्ती तालीम के लिए हम चाहते हैं कि वो भी इसमें आएँ, आगे से बढ़ें, हमारा साथ दें, और इस पर काम करें। इंसानी हकूक़, ख़वातीन के एहतराम, बेहतरीन समाजी रवैयों की तालीम को फ़रोग़ दिया जाएगा। जो हमारा मिशन है, जो सोच रहे हैं इसे ये कि इस चीज़ को हम आम करेंगे, और स्पेशल तालीम फ़ंड का क़याम अमल में लाया जाए कि मुस्तहिक़ और नादार तलबा को उससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके, वो पहुँच सकें। हुकूमती सतह पर भी लायक और जो अच्छे तालिब इल्म हैं, उनकी तालीमी वज़ाइफ़ का एहतमाम हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी वज़ाइफ़ का एहतमाम किया जाए, और उसके सिलसिले में हम अभी भी से कोशिश कर रहे हैं। तालीमी इदारों में 2 शिफ्टें हम सोच रहे हैं कि 2 शिफ्टें की जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इल्म हासिल कर सकें। हर सनती इदारे को भी अपनी आमदन के मखसूस अपने वर्कर्स के बच्चों की तालीम की ज़रूरत है। ये हमारा मौक़िफ़ है। हम उनके पास जाएँगे, उनसे बात करेंगे कि आपके जो वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं,
ان کی تعلیم کے لیے کیا علیحدہ سے فنڈ مقرر کرے تاکہ ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں. اور نابالغ افراد کے کام کرنے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہیں افراد ہیں ان پر جو ہے نا ان سے کام نہ کرایا جائے، لیبر ان سے نہ لی جائے، بلکہ ان کو چائلڈ لیبر وہ نہیں ہو، بلکہ ان کو جو ہے تعلیم دی جائے. جب تعلیم دی جائے گی تو اس سے ان کے اندر شعور پیدا ہوگا، سب چیزیں پیدا ہوں گی. اچھا صاحب، یعنی کہ آپ کے جو اغراض و مقاصد کو کا ہم جائزہ بھی لیتے ہیں تو مجموعی طور پر آپ کا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ آپ تعلیم دینا چاہتے، تو پھر اگر تعلیم ہی دینی تھی تو پھر اس کا نام تحریک اہل سنت پاکستان رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تعلیم تو پھر سب کے لیے ہونی چاہیے. اس کے نام سے جب کہ آپ نے اپنے ایک پوائنٹ میں یہ بتایا کہ آپ فرقہ پرستی سے الگ چیزیں سب سوچ رہے ہیں، تو پھر اس کا نام اس طرح کا کیوں رکھا گیا؟ اصل اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہماری جو مسالک کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں کہ فلاں فرقے واریت ہے، تو ہماری جو مساجد ہیں، مساجد میں ائمہ حضرات جو ہیں ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے. آج ایک مسجد کے جو امام ہے اس کے اوپر جو کمیٹی بیٹھی ہے مسجد کی، وہ ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن عالم نہیں ہیں، لیکن اس سے اس طرح انٹرویو لیتے ہیں جس طرح کہ بہت بڑے عالم ہیں. اب ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے. تو ہم نے ہماری مجلس میں یہ تحریک کا مسئلہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے احباب ہیں، ائمہ ہیں، مساجد علماء کرام ہیں، جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کے حقوق دلائے جائیں، ان کی جو ضروریات زندگی وہ پوری کی جائے، ان کے تنخواہوں کے حساب سے، اور ان کو جو جب جاتے جو چاہتے ہیں ان کو نکال کے. اگر امام مسجد میں آ رہا ہے، اگر وہ 1 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے یا 2 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو اس کو اس طرح بے عزت کیا جاتا ہے جس طرح کہ وہ، حالانکہ وہ امام جو ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس. یہ بہت کم ہوتا ہوگا نا، یہ مجموعی ایشو تو نہیں ہے پورے پاکستان کا کہ وہ ہر معاملے میں مولوی صاحب یا جو پیش امام ہے وہ اس کو اس طرح کے ایشوز ہوں گے. یہ کوئی جرنل ایشو تو نہیں ہے، یہ کوئی کہیں کہیں انڈیویجول کیسز میں ہوتا ہوگا، کہیں کہیں اس طرح کا معاملہ. مجموعی طور پر تو ایسی صورتحال نہیں ہے، تو پھر اس صرف اتنے ایشو کے لیے اتنی بڑی تحریک بنا دینا. اس لیے ہے کہ اب یہی ایشو نہیں ہے، اس کے آگے بہت سارے اور ہمارے مقاصد. میں نے آپ کو صرف بیسک چیز بتائی ہے کیونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے، میں نے آپ کو صرف تعلیم پوائنٹ بتائے ہیں. باقی جو یہاں پر معاملات ہو رہے ہیں، یہ ایشو جو میں نے آپ کو بتایا یہ کم نہیں ہے، میجارٹی اس میں ہے. یعنی 20% ہوں گے، 20% ہے جو ٹھیک ہے، لیکن 80% جو ہے نا وہ اس میں پس رہے ہیں اور اس پریشان حال ہیں. تو ان کی جو زیادتی جہاں پر بھی زیادتی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ سب جگہ پر ہو رہی ہے، لیکن جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے حقوق ہم دلوائیں، ان کی ہم آواز بنیں، ان کی معاملات کریں. اس کے علاوہ ملکی حالات کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہوا ہے. پھر یہاں پر جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ بھی ہماری نظریں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاستدان حل کریں، غیر سیاسی معاملات جو ہے اس کو ہم دیکھیں اور ہم آگے سے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی شعور دیں کہ سب سے بنیادی چیز دیکھیں. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا، ایک قول مفہوم ہے، اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی تعلیمی معیار کو گرا دیں، تعلیم نظام کو تباہ کر دیں. تعلیم نظام تباہ ہو جائے گا تو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک بنیادی مقصد ہے اس پر ہم زور دیا جائے. پر باقی جو تحریک کا صرف یہ مقاصد نہیں، اور مقاصد بھی ہیں جس میں ملکی معاملات ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں ملک کی سطح پر جو سیاسی معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات، دینی معاملات ہیں اور معاملات، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات بھی کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ کی تحریک کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کو الگ رکھا جائے اور مذہب کو یہاں پر الگ رکھا جائے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بات تو ہے کہ ابھی بھی اکثریت سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں، مذہب کے نام پر سیاست کرتی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آتی ہیں، کچھ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکتی، ووٹ میں کے لیے جاتی بھی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو سیاست میں بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں، مذہب سیاست سے جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مذہب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے، مسجد نبی میں بیٹھ کر کی ہے، اور پوری دنیا پر آپ نے حکومت کی ہے. اور باقی جو خلفاء کو دیکھا جائے تو سیاست کو مذہب سے جدا نہیں کیا جا سکتا. مذہب سے جدا مذہب کے نام پر سیاست کرنے کی بات کر رہا ہوں. مذہب کے نام پر جو سیاست کرتے ہیں اور جو غلط سیاست کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن دین کو، مذہب کو سیاست جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر ہم سیاست کسی بھی ملک کی ہمارا ملک جو ہے نا وہ پاک ملک پاکستان جو ہے کلمہ طیبہ کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس کو ہمارے سے وجود میں آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے 27ویں رمضان کی شب کو عطا فرمایا.
اور یہ بڑا کرم ہے مولا کا اس پاک ملک پر، اس ملک کے اوپر، کہ یہاں پر جو لوگ آباد ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں نے سیاست کو جو ہے نا وہ چیز معیار نہیں دیا جو سیاست ہونی چاہیے دین. اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقوق کی پاسداری ہو، انصاف یہاں پر موجود ہو، تو اس کا بہترین حل ہے قرآن و سنت کا نظام مصطفیٰ کا. نظام مصطفیٰ جو ہے اس کا اگر رائج ہو جائے یہاں پر، تو ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جس طرح اس میں ایک زکوٰۃ کا دین کے اندر ہمارے ہے. اگر زکوٰۃ کی صحیح معنی میں تقسیم ہو جائے تو وہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ تو لوگ دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو دیا اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے، تقسیم غلط ہاتھوں پر ہے. اس وجہ سے ہمارے حالات ایسے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ایسے ہے. نہیں ہو سکتا کہ میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہوں تو بہتر یہی کہ میں وہ زکوٰۃ خود تقسیم کروں، میں اپنے ارد گرد کے جو غریب لوگ، جو مستحق لوگ ہیں، میں اپنی کمائی میں سے جتنا بھی زکوٰۃ نکلتا ہے وہ ان کو دے دوں. یہ بہتر نہیں ہے؟ یا یہی کہ میں حکومت کو دے دوں، پھر حکومت کی مرضی ہے جس کو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو جس طرح تقسیم کرتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ مستحق تک نہیں پہنچتی زکوٰۃ. تو یہ کیا بہتر طریقہ نہیں ہے کہ آپ تمام علماء اس چیز پر متفق ہو کر حکومت سے کہیں کہ زکوٰۃ ہر فرد جو ہے وہ خود بخود اپنے علاقے میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اور پہلا حق بھی ان کا ہی ہے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے. اور لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے، آئین جو قانون جو بنا ہوا ہے، ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے. ہم اس کے تابع ہیں حکومت کے. آئین جو ہے نا، وہ آئین کوئی الہامی کتاب تو نہیں ہے، اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں نا. سیاستدان جب اپنے مفاد کے لیے اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو یہ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے تبدیلی تو ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، آپ جو فرما رہے ہیں ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. لیکن اصل حق جو ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات جو ہے غربا کا جو ہے نا وہ حق ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علاقے میں اگر جو کمیٹی، زکوٰۃ کمیٹی بنی ہوئی ہیں، ابھی بھی بنی ہوئی ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں نا زکوٰۃ کمیٹی بنی ہے، لیکن زکوٰۃ تقسیم نہیں ہو رہی. زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ اور سیاسی بنائی ہوئی ہیں. اور اگر قرآن و سنت کے مطابق کمیٹی بنے اور علماء اس میں شامل ہوں، تو وہ یہ جو علاقے بعض جو غربا ہے اس کو مستحق جو ہے ان تک وہ حق پہنچ جائے گا. اس کا بہترین جو توڑ ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ کا نظام مصطفیٰ کا قیام. شاہ جی، ایک اور بھی چیز جو ہمارے اس میں، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے اور جو ایک ناسور بن گیا ہے، اور وہ ہے رشوت خوری ہمارے ملک میں. اور کرپشن کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی کرپشن کر رہا ہے. سیاستدان سیاست کے نام پہ، بہت سارے ہمارے مذہبی رہنما وہ مذہب کے نام پہ، بہت سارے، مطلب ہر سیکٹر جو ہے ہمارا وہ کرپٹ ہو چکا ہے، اور اس میں کسی نہ کسی لیول تک کرپشن ہے. تو میرے خیال میں اس میں مذہبی جماعتوں کا کتنا اثر کردار بنتا ہے، کیونکہ یہ تو حکم ہے کہ رسول خدا کا کہ جو لیتا ہے اور جو دیتا ہے رشوت وہ تو جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب لے رہے ہیں، سب رشوت دے رہے ہیں. اس طرح کا جب سماج ہو تو اس میں، اور پھر جب خود مولوی کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہوں کہ یار یہ بھی اس سارے سسٹم کا حصہ ہے، تو پھر تبدیلی اور یہ پورا معاملہ کرے گا کون؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کیفیت میں ہیں کہ ہم انفرادی سوچ میں مبتلا ہے، اپنی ذات کے اندر مبتلا ہے. اجتماعی سوچ ہم نے ختم کر دی ہے. جب تک ہمارے اندر اجتماعی سوچ پیدا نہیں ہوگی ہم اسی طریقے سے پریشانی میں مبتلا رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ آج ہر آدمی صرف اپنے تو بات کرتا ہے کہ میرے مفادات پورے ہو جائیں، دوسرا جائے باہر میں، دوسرا جائے کچھ بھی اس کا مجھے پتہ نہیں. یہ عام سی مثال دیتے ہیں کہ اپنے چار آنے کے لیے دوسرے کے 5 روپے ضائع کر دیں، یا ایک بوٹی کے لیے پوری گائے ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر حکومتی لیول پر معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ حکومتی لیول پر ہے کہ حکومت کے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہاں پر سوائے رشوت کے آپ اپنا ذاتی کام، جائز کام بھی نہیں کروا سکتے. اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ایسا بنا، اس طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، تو مجھے سیاست میں بات نہیں کرنی ہے. کیونکہ جب تک کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر چھوٹا کلرک لے لیں، کلرک سے پی این لے لیں، پی این بھی آپ کو آگے نہیں ملنے دیتا جب تک کہ اس کی آپ جیب گرم نہ کریں، اس کی مٹھی گرم نہ کریں. وہ کسی سے ملنے ہی نہیں دیتا، بات ہی نہیں کرنے دیتا. اب اگر آپ پہنچ بھی گئے اپنی بات کرنے کے لیے تو وہ آپ کے اوپر اتنے آبجیکشن لگا دیتے ہیں، اس بات پر اتنے آبجیکشن لگا دیتے ہیں کہ آپ چکر لگا تھک جاتا ہے، کہتا ہے میری توبہ ہے، اور پھر وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو مجبور. تو اس وقت حکومت کے کارندے جتنے عوام ہیں وہ سب اس میں ملوث ہیں.
ہم جیسے یا ایک جو شریف آدمی ہے وہ بہت پریشان حال ہے کہ وہ کس طرح اپنے حقوق حاصل کرے. تو یہ رشوت ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. علماء کرام نے بہت ساری دفعہ کوشش کی ہے اور ہمارا مشن میں ہے یہ بھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے کرپشن کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم عملی طور پر، زبانی نہیں. ہمارا کام جو ہم کر رہے ہیں زبانی. یہاں پر دوسری بہت ساری چیزیں مذہبی اور مسلک کی آزادی کا مسئلہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے بتایا بھی، میں نے عرض کیا کہ یہ ملک جو ہے نا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد اس کے حساب سے بنا ہے. تو علامہ اقبال نے بھی 2 قومی نظریے کا خواب دیکھا. بانی پاکستان حضرت قادر محمد نے اس کو تعبیر دی. اسلامی بھائی چارے کا اسلام جو ہے نا بھائی چارے کا دین ہے. اس لیے تحریک صرف پاکستان نے جو ہے نا اس سلسلہ سے اٹھایا. جو اقلیت حقوق ہیں ان کا مکمل تحفظ کیا جائے. مختلف مسائل کے درمیان باہمی اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں. ہر مسئلے کو دینی سمت ایام و تہوار منائیں گے. مکمل آزادی ہو. مسالے کے مابین دنگا فساد شرپسندی کا خاتمہ کیا جائے. تشدد پر مبنی نظریات و خیالات کی بہتری کی جائے. یہ نہ کیا جائے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک اچھا معاشرہ. جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو اسلامی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی ہم بات کرتے ہیں، یا وہ ان چیزوں کو ظاہر ہے امپلیمنٹ تو ریاست نے کرنا ہے، جو چیزیں اس میں واضح ہیں، اور اس میں ریاست کی معاونت کے لیے ہمارے پاس ایک پاکستان میں ادارہ ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں، جس میں تمام مسالک کی نمائندگی اس میں موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کردار ٹھیک ادا کر رہا ہے یا اس کو اور مزید کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک اور اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے ہی معرفت جو ہے نا وہ سفارشات حکومت کے پاس جاتی ہیں اور ان کی سفارشات پر پھر ریاست آگے کام کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ یہ بات کیونکہ میں اوائڈ کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں آپ نہیں ہے، دیکھیں آپ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ آپ تمام مذہبی جماعتوں کی یا جو بھی جتنے بھی ان کی ایک نمائندہ ادارہ ہے اور آئینی ادارہ ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو رائج کروائے ریاست کے تھرو. تو اس پر تو بات کی جا سکتی ہے نا. وہ میں بتا رہا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ حکومتی ادارے جتنی میں نے پہلے عرض کی ہے کہ حکومتی اداروں کے اندر وہ کرپشن آ گئی ہے کہ اس کو صحیح کرنا اب تو ناممکن سا نظر آتا ہے کہ کس طرح اس کو ختم کی جائے. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ ادارہ ہے، اس میں بہت اچھے احباب ہیں، علماء کرام ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ جو پریشر جب لیتے ہیں کسی کا تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں جو عوام کے فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں، اس سے متصادم ہوتے ہیں. عوام کے فیصلوں کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے ذمہ یہ کہ وہ اسلام کی روح کے خلاف نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی روح کے خلاف جائے؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وہ بہت سارے فیصلے ایسے کر دیتے ہیں جو کہ اسلامی روح کے کا لبادہ توڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ اور ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. جو حق ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو جس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے اس کو حق بات کرنی چاہیے. حکمرانوں کے سامنے حق بات کرنی چاہیے، اس سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے. میں نے عموماً دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ معاملہ وہی مسلک کا فرقہ پرستی کا واقعہ تو یہ ہوگا تو ہوگا، پھر وہ دباؤ ڈال دیتے ہیں اتنا کہ وہ حکومت کی طرف دباؤ ہوتا ہے، دوسری طرف دباؤ ہوتا ہے تو وہ فیصلے کرنے مجبور ہو جاتے ہیں. اسے میں ایک مثال آپ کی چھوٹی سی دیتا ہوں کہ پچھلے سال عید کے چاند کا مسئلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، رویت تھا نا مسئلہ تھا. اب وہ نہیں تھا، چاند نہیں ہوا تھا، لیکن حکومت کا پریشر اتنا پڑا کہ جو نہیں بھی مان رہے تھے ان کو بھی ماننا پڑا، مجبور ہو گئے. تو پھر یہ علماء حق تو نہ ہوئے نا کہ اگر وہ ریاست کے پریشر میں آ کر، یعنی کہ ایک بڑا اسلامی تہوار تھا اور بہت بڑا تہوار جس میں چاند کی ایک رویت اور جو بالکل شریعت کے مطابق ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا. جب عام کوئی انسان آپ کو بتاتا ہے، جو شہادت دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ ایسے نہیں، آپ تو پھر پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کے بعد جا کر آپ اس سے گواہی لیتے ہیں اور پھر اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں. لیکن وہ جو بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر، اگر وہ ریاست کا پریشر لے لیتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نہ صرف اس نے اپنی کوتاہی کی اپنے منصب کی بلکہ گناہ کیا ہے؟ بالکل. یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک گناہ گار شخص کیسے رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بن؟ حکومت کا آدمی ہے، ہم نہیں ٹکال سکتے. علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے. علماء کرام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے حق بات، جس نے بھی حق بات کی اس ملک کے اندر، جو بھی سچ بولے گا، حق کہے گا، اس کو اندر کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ حالات کیے جاتے ہیں، وہ توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بات کی ہے. یہی حال اسلامی نظریاتی کونسل جو بنائے گئے ایک بہت اچھا قدم تھا کہ تمام مسالک کے لوگ بیٹھ کر ایک ایسا اسلام کے دائرے کے اندر جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کریں اور حکومت سے بات منوائے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اس لیے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا.
यही कह सकता हूँ कि हक़ कहना चाहिए, हक़ बोलना चाहिए, हक़ के आगे कभी हक़ बात कहते कभी झुकना नहीं चाहिए मान लीजिए। अच्छा शाह साहब, एक और भी इशू अपने मुल्क का बताऊँ। अभी ख़ैर काफ़ी उसमें एक बेहतरी आ गई और वो है फ़िरक़ा वारियत की। पहले तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था, फिर फ़िरक़ा वारियत की बुनियाद पर टारगेट किलिंग हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी इस मामले में बेहतरी आ चुकी है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कुछ मख़सूस माह आते हैं, फिर उसमें ज़ाहिर है फ़िरक़ा वारियत ये चीज़ें, फिर ये नफ़रत अंगेज़ बातें शुरू हो जाती हैं या एक-दूसरे पर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। तो आख़िर वजह क्या है कि हम तमाम मसालिक के लोग जो हैं वो एक-दूसरे को क्यों नहीं कबूल कर रहे, एक-दूसरे की हकीकत को क्यों नहीं मान रहे और किस तरह हम ये फ़िरक़ा वारियत के मामलात को ख़त्म करके एक मुसलमान हैं, एक कलमे के नीचे इकट्ठे हो जाएँ, जिसको जो मसलक है, जिसका जो फ़िक़्ह है, वो उस पर अमल करे, लेकिन हैं तो सब मुसलमान। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मसला ये है कि हमें तहरीक ए-हिज़्ब पाकिस्तान के मंशूर के अंदर इसके मकासद में ये भी है कि जो फ़िरक़ा वारियत है या मामलात ऐसे करते हैं वो नहीं होने चाहिए। मैंने पहले आपसे भी अर्ज़ किया कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा माशरा हो जिसमें हर मसलक का आदमी जो है ना अपने हिसाब से त्यौहार वो मनाए, जो भी करना चाहता है वो करे, उसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना उसके अंदर कोई इश्तियाल अंगेज़ी होनी चाहिए, जो कर रहा है करे। लेकिन उसमें ये जो मामलात होते हैं ना, उसमें ये है कि हुकूमत किसी की फ़ेवर करती है, किसी को दबा देती है। अब एक आदमी को आप छूट दे दें और दूसरों को दबा दें उसी मकसद के लिए, गैर मुनसिफ़ाना काम होगा तो जब जहाँ पर गैर मुनसिफ़ाना काम होगा तो वहाँ पर तशद्दुद आएगा, इश्तियाल पैदा होगा, गम और गुस्सा पैदा होता है। तो गम और गुस्सा ख़त्म करना, इश्तियाल को ख़त्म करने का काम हुकूमत का है। हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे काम ना करे कि लोगों को ये एहसास हो कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जो कोई भी हो, अमूमन त्योहार होते हैं। अब एक के साथ होता है कि उसमें नॉर्मली अगर त्योहार आता है तो 4 आदमी हैं तो उनकी पूरी कारपेट कर दी जाती है रोड को। और एक जो किसी का तो उनका त्योहार आता है, जब ईद मिलाद में साफ बात करें ईद मिलाद में प्रोग्राम होता है, तो मीटिंग्स तो होती हैं, कहा भी जाता है कि हम ये करेंगे, तो लेकिन वो करते नहीं हैं, गंदगी होती है बहुत। मैं अभी मैं क्योंकि सफारफानी कोर्ट में यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहीं की बात करूँगा कि ईद मिलादुन्नबी के दिनों में मैंने इनसे बात की, आप रास्ते में देखें गोबर वगैरह सारा यहाँ पर फेंका हुआ उन्होंने। ये तो इंतज़ामी इशू है ना। मैं आप जितने मसालिक हैं उनके माबैन जो है ना वो मुस्लिमीन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में उसकी बात कर रहा हूँ कि वो उसको किस तरह मज़बूत किया जा सकता है? देखिए, जब तक मैं हुकूमत चाहेगी तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद मज़हबी बैनुल मसालिक जो है ना वो होगा। हमने कमेटी बनाई, हमने तो आप समझ रहे हैं कि जितने आलिम दीन हैं वो सब हुकूमत के ही उस पे उनकी डोर हुकूमत के हाथ में है? हुकूमत के हाथ में है भी नहीं, हुकूमत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए हुकूमत हुकूमत होती है, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, हुकूमत ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, हमें उसको ओबे करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। हमने हुकूमत के रेट को चैलेंज नहीं करना, ना कर सकते, ना हमें करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हुकूमत की पॉलिसियों पर हमें चलना है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया अर्ज़ किया है कि इंसाफ़ होना चाहिए ना। अगर हुकूमत के कारिंदे इंसाफ़ नहीं करेंगे, एक को बहुत ऊँचा करेंगे, दूसरे को नीचे दबाएँगे, तो ये हालात पैदा होते हैं। वो हालात पैदा ना करें। मैं तो अभी जो बात कर रहा था ना, ये मैं एक मिसाल दे रहा था आपको समझाने के, बताने के लिए कि ये मामलात नहीं होने चाहिए। अब हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो भी हैं, अगर उनके साथ इंसाफ़ नहीं होगा, तो इश्तिआल तो पैदा होगा ना। विस्तार पैदा होगा तो ये मामला ख़राब होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान ये चाहती है कि ये नहीं होने चाहिए। आपस में बाहमी इत्तेफ़ाक के तहत रहना चाहिए। जितनी मसालिक हम आहंगी मसालिक के हिसाब से भी हमने कमेटी बनाई हुई है। पर हमारे चेयरमैन जो है तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के, वो मोहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद के जो है उनके साहबज़ादे हैं, साहबज़ादा फ़ज़ल रसूल राहत रिज़वी रहमतुल्लाह ताला। उनके साहबज़ादे जो हैं ये पीर काज़ी फैज़ हैदर रिज़वी हैं, जो सज्जादा नशीन भी हैं। वहाँ पर आस्थान-ए आलिया मोहद्दिस आज़म के, और उन्हें एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई है फैसलाबाद में, बहुत बड़ी इस्लामिक, जो 25 एकड़ पर मुश्तमिल है। और वहाँ पर कॉलेज भी है, डिस्पेंसरी भी है, स्कूल भी है, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ़ इसलिए कि दीन को, वो कहते हैं कि दीन के साथ-साथ, दीनी उलूम के साथ-साथ दुनियावी उलूम भी हों, ताकि इंसान को शऊर पैदा। हमारा जो बुनियादी मकसद यही है कि मदारिस कायम किए जाएँ, स्कूल कायम किए जाएँ, ताकि लोगों के शऊर पैदा हो। ये सारी जो मामला बात आपके इस स्कूल पर भी आते हैं, लेकिन आखिर में एक सवाल करके उसके बाद फिर मैं आपके इस स्कूल पे, और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, उस पे भी बात करूँगा। लेकिन आखिर में एक चीज़ इस पे कि वो ये जो हमारे पास तौहीन मज़हब के नाम पर लोग इश्तियाल में आ जाते हैं, लोग खुद फैसला कर देते हैं। जब ये आपके सामने सानिया सियालकोट है या उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, गिनाए जा सकते हैं। तो
یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ کیونکہ اگر کوئی بھی ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں ظاہر توہین مذہب پہ خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے جذبات اور اشتعال مجھے آ سکتا ہے، لیکن میں کوئی ریاست نہیں ہوں کہ میں کھڑے ہو کر کسی کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے دوں۔ تو اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا یا خود باقی جو علماء کرام اس کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کم سے کم اس طرح لوگوں کو تعلیمات دیں کہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ توہین مذہب کر رہا ہے، توہین رسالت کر رہا ہے، تو آپ ریاست کو اس کے حوالے کریں، نہ کہ خود سڑکوں پر کھڑے ہو کر فیصلہ سنیں؟ بالکل ہی ہمارا موقف بھی یہی ہے۔ میں نے بہت دفعہ کہا، بارہا یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ معاملات جو ہوتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے حکومت کے پاس جائیں، حکومت سے درخواست کریں، کچھ بتائیں، سب کو ثبوت پیش کریں، وہ تو حکومت جو فیصلہ کرنا چاہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو جذباتی فیصلے ہیں، جذباتیت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت غلط ایک طریقہ کار ہے۔ اس کو زیادہ ہوا دینی نہیں چاہیے، اس کو دبا کے رکھنا چاہیے اور آپس حکومت کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، ایک مجھے کہ آپ تحریک اہل سنت سندھ کے صدر ہیں، تو سندھ میں ابھی کتنا پھیلا چکے ہیں آپ اپنی تنظیم کو؟ کتنے ڈسٹرکٹس میں یونٹس ہیں یا کہ کہاں کہاں پر آپ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں کراچی کے علاوہ باقی جو ایریاز؟ تحریک انصر پاکستان کے حوالے سے کیونکہ یہ شروع تھی، میں کچھ خاموش تھا، تو پچھلے شروع ہی تھی، لیکن حالات کے وہ دوبارہ اس کو میں نے شروع کیا ہے کہ سب نے کہا کہ بھی کب تک جو ہے آپ حجرے میں بیٹھے رہیں گے، رسم شبیری ادا کرنے کے لیے حجرے سے باہر آئیں، تو اس کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن کراچی کے اندر میں نے اس کو فعال کیا ہے فی الحال، اور حیدرآباد میں، کوٹری میں، نواب شاہ میں اور میر پور خاص میں، سکھر میں بھی اب جانا دورہ ہمارا ہے، انشاءاللہ سکھر میں بھی اس کو فعال کریں گے۔ کراچی میں ہمیں تقریباً جو ہے نا یعنی کورنگی ٹاؤن، کورنگی ہے، لانڈی ہے، شاہ فیصل کالونی ہے، ملیر ہے، ملی ٹاؤن پورا ہے، گلبرگ ٹاؤن ہے، اس کے علاوہ کماڑی ٹاؤن ہے۔ یہاں پر ہم نے ابھی اپنے سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ بھی صاحبزادہ صاحب آئے تھے، ان سے ہم نے اجازت لی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، کیا کریں، تو انہوں نے یہی بات کہی، اور میں ان کے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کی شخصیت کے اوپر کہ انہوں نے کبھی بھی اشتعال انگیزی اور تفرقہ بازی کی تعلیم نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپس میں بھائی چارے سے کام کریں، کہنے کہ بھلے آپ کام کریں، آہستہ کریں، لیکن سب کو ساتھ ملا کر کریں۔ تو میں اسی روش پہ چل رہا ہوں۔ سلور اسٹڈی ونس دا ریس والی بات ہے، شروع کیا ہے الحمدللہ، تو ان اضلاع تک تو پہنچا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد باقی جو ہمارے علاقے کے سندھ کے شہر ہیں، انشاءاللہ وہاں تک بھی میں اپنی آواز پہنچاؤں گا، اور مجھے امید ہے، کیونکہ میں نے کبھی تشدد کی بات نہیں کی، نہ کبھی کسی کے ساتھ مخالفت کی بات کی، ابھی نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ دین اسلام جو ہے نا ہمیں بھائی چارہ محبت کا درس دیتا ہے، اور اس میں نفرتیں ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے، محبتوں کے ساتھ دین کی خدمت بھی، اس ملک کی خدمت بھی ہو، اور دنیاوی معاملات کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اجازت صاحب، آپ یہاں پر چلا رہے ہیں یوسف عرفانی گوٹھ میں، یہ ایک بہت بڑا جہاں ہم بیٹھے ہیں اسکول ہے، جہاں آپ دینی اور دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، چیریٹی کی بنیاد پر دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں جس ملک میں صحت اور تعلیم کا شعبہ کمرشلائز ہو چکا ہو، بزنس کیا جا رہا ہو، اور اس میں آپ اس طرح کا ایک ادارہ بنایا ہے آپ لوگوں نے، تو کس طرح چل رہا ہے؟ تھوڑا آپ اپنے اس تعلیمی جو ادارے کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ یہاں پر میں 2005 میں نے ادارہ شروع کیا تھا، دارالعلوم سبحانیہ رحیمیہ کے نام سے، اور مدرسہ چل رہا تھا۔ پھر حکومت کی پالیسی آئی کہ مدرسے کے ساتھ اسکول لازمی ہونا چاہیے۔ پہلے میں صرف مدرسے ہی چلا رہا تھا، اور وہ درس نظامی تک 5 کلاس تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد اسکول میں نے 2016 میں پھر اسکول کا کام شروع کیا میں نے، کہ ظاہر ہے کہ جو حکومت کہتی ہے، کہے گی، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ایک شوق تھا میرا، یہ تھا کہ عام تعلیم کو جو عام کیا جائے، کسی طرح عام ہو، لوگوں کے اندر شعور آئے۔ علم شعور دیتا ہے۔ اب جو حالات ہیں، میں نے جب یہاں پر میں آیا تھا، تو یہاں پر میں دیکھا علاقے کے لوگ، آپ بھی اس علاقوں کو جانتے دیکھتے ہیں، یہاں پر موالیوں کی طرح بچے پھرتے تھے، جناب پھرتے تھے، تو بڑا عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، نہ کوئی ادب تھا، نہ آداب تھا، نہ کسی کی شعور تھا۔ تو وہ ایک تڑپ سی تھی کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے کہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے، یعنی دین بھی، دنیا بھی، اور آخرت میں بھی میرے کچھ فائدہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، واپس جانا ہے۔ تو آگے کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بنایا جائے، ایسا صدقہ جاریہ کا کام کیا جائے کہ جس آگے مرنے کے بعد بھی ہمارے وہ کام آ سکے۔ تو اس سوچ کے میں نے یہاں پر جب اسکول کھولا، تو یہاں پر جو پہلا بچہ میرے پاس آیا تھا، ہوں بتاؤ، پہلا بچہ جب آیا تھا تو اس کی ناک جو ہے نا، ناک ایک یہاں تک تھی، ایک آدھی تھی، اور بازو کھلے ہوئے تھے،
जो यहाँ का बच्चों का स्टाइल है। तो भी जो मैडम थी हमारे पास, तो उन्होंने कहा सर इसको दाखिल, मैंने कहा बेटा इन्हीं के लिए मैंने स्कूल खोला है, इन्हीं को मैंने दाखिला देना है। तो आज वो बच्चा इस स्कूल का सबसे होनहार तालिब इल्म है, वो जिसको गली में फिर रहा था। तो इसलिए मैंने इसको काम किया है चैरिटी के हिसाब से, क्योंकि इलाका जो है, इस इलाका वो गरीब लोगों का इलाका है, पसमानदा इलाका है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, सफ़ेद पोश हैं, सफ़ेद पोशी है लेकिन अंदर से बहुत गरीब हैं। वो अपनी गुर्बत का इज़हार करते भी शर्माते हैं, डरते भी हैं, और उनकी अपनी इज़्ज़त का ख़्याल होता है। तो इन सफ़ेद पोश लोगों को मैंने तो चैरिटी के तौर पर बहुत मुख्तसर सी फ़ीस इसलिए रखी है कि पहले मैंने स्कूल खोला था, फ्री खोला था, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब मैंने थोड़ी फ़ीस रखी है, नफ़सियाती असर। तो फ़ीस रखी इस वजह की ताकि पता लगे हमारे बच्चे फ़ीस दे रहे हैं। मैंने वाजिबी सी फ़ीस रखी है ताकि जो स्टाफ़ मेरे पास यहाँ पर क्वालिफ़ाइड स्टाफ़ है मेरे पास, बीएड है, एमएस है, और बीबीए भी है मेरे पास है। तो वो अब उनको तनख्वाह है, घर से बच्चे-बच्चियाँ निकल के आते हैं, उनको चलाना है, उसमें मैंने वाजिबी सी उनके रखी। बाकी जो अखराजात हैं मैं अपनी जेब से पूरी करता हूँ। कुछ और मुख़य्यरात हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भई मसला ये है कि तनख्वाहों का मसला है, अखराजात का मसला है, मामलात हैं। तो मुख़य्यरात जिनको अल्लाह तौफ़ीक देता है वो मेरी मदद भी करते हैं, मेरे साथ चलते हैं। इस तरह से चल रहा हूँ, और आज अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इस इलाके के अंदर अ, तालीम को आम करने की वजह से जो है ना बहुत सा फ़र्क पड़ा है। इसी तरह मैं मदरसे में दीनी तालीम के साथ यानी कुरान, नाज़रा भी है, हिफ्ज़ भी है, तजवीद भी है, दर्स निज़ामी भी, दीनी तालीम भी है, वो दे रहा हूँ। इलाके के जो बच्चे-बच्चियाँ आके पढ़ती हैं, वो बच्चियाँ अब घरों में पढ़ा रही हैं। जब पहले यहाँ पर शुरू हुआ था, तो बड़ी-बड़ी औरतें आती हैं, उनको घर में किसी की दादी, किसी नानी को भी ला के बच्चियों को पढ़ाते थे, यहाँ पर आती थी पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको नाम तो मुसलमान था, लेकिन उनको पता ही नमाज क्या है और दीन क्या है, कलमा क्या है, उनको कुछ पता नहीं था। दुनिया कुछ था। अल्लाह का लाख एहसान है, मौला का बड़ा करम है मुझ पर कि यहाँ के लोगों ने ताउन किया मेरे साथ। ख़ास तौर पर हमारे सरदार अख्तर यूसुफ़ अरफ़ानी ने बहुत ताउन किया, और उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पर आज तालीम की वजह से, दीनी तालीम की वजह से लोग शऊर है, मसाजिद भरी हुई हैं, नमाज़ी आ रहे हैं। और इसके अलावा बच्चे स्कूलों में आते हैं, बड़े शौक से आते हैं। बच्चे, मैं अभी आप देखें हमारे स्कूलों में जाते नहीं, यहाँ पर कहते हैं मुझे हमें इस स्कूल में जाना है, और स्कूल से आएँगे हमें इसी स्कूल में दाखिला लेना। तो बातें मैंने आपके सामने ये एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो इस एटमॉस्फेयर में अगर ये किसी पोश इलाके में होता, तो यहाँ पर 15-20 हज़ार रुपए फ़ीस होती है उसकी। 10 से 15 हज़ार तो लाज़िम फ़ीस होती है, और बहुत सारा होता है। लेकिन मैंने सिर्फ़ 1100-1200 रुपए फ़ीस लेता हूँ, वो भी 100% नहीं। उसमें कुछ लोग बच्चे हैं, यानी 60-70 बच्चे हैं जो 1200 देते हैं। बाकी बच्चे 750 देते हैं, 500 देते हैं, 250 देते हैं, और 42 बच्चे जो बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री, उनसे कोई पैसे नहीं लेते। तो इस वजह है कि तालीम आम हो जाए, तालीम ये पढ़ लें, बच्चे पढ़ लें। जिन बच्चों को हम देखते हैं, तहकीकात करते हैं, वाक़ई हकदार हैं, हम उससे कुछ उनको हम यूनिफ़ॉर्म भी फ्री देते हैं, किताबें भी फ्री मँगा के दे देते हैं, ताकि वही मेरा 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 मिशन है कि तालीम को आम किया जाए, तालीम सबके लिए हो। ये नहीं हो कि आज अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस इदारे का बच्चा जो है, स्कूल का बच्चा जो है, वो पोश इलाकों से बेहतर इसके अंदर टैलेंट है। इनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन इनको थोड़ा-सा पॉलिश करने की देर है। अब हम तो कुछ पॉलिश की है, कभी आप प्रोग्राम में आएँगे, देखेंगे, तो बच्चे का हुनर देखेंगे, फ़न देखेंगे, इनका टैलेंट देखेंगे, तो आप खुद हैरान होंगे कि ये गोठ के बच्चे हैं। यकीन मानिए पोश इलाकों से बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस देते हैं हर किस्म की। इंग्लिश में बाज़ बच्चे यहाँ पर ऐसे थे, बलूचिस्तान से कुछ बच्चे आए थे मदरसे के अंदर, उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी। तो जब यहाँ पर रहे, उनको पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू भी सिखाई उनको, कुरान भी से तालीम दी, दीन तालीम दी। अब वो बच्चे इंग्लिश में तकरीर करते हैं, बच्चे हैं। और यहाँ पर बच्चे जो इंग्लिश में, तो मदरसे की बात, स्कूल के बच्चे तो इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम रखा है। लेकिन मदरसे के बच्चे जो है ना, वो इंग्लिश में हम करवाते हैं प्रोग्राम्स में कि मदरसा दारुल उस्मानिया रहीमिया का बच्चा है, ये अब इंग्लिश में तकरीर करेगा। इंग्लिश तकरीर करता है, वो याद करते हैं, उनको शौक है। जो उर्दू नहीं बोलना जानता था, आज वो उर्दू में इंग्लिश में तकरीर कर रहा है। तो ये मेरा चाहता हूँ कि मेरा अचीवमेंट है, जिसे मैं हासिल कर रहा हूँ। कि दुनिया के साथ-साथ दीन भी मेरा, कि जब ये बच्चे जाकर कहीं और पढ़ाएँगे, कहीं भी पढ़ाएँगे, तो ये मेरी सदका जारिया है, और मेरा एटीएम कार्ड यही बच्चे हैं कि जो मुझे कल में काम आएँगे, क़यामत वाले दिन जो मेरे काम आएँगे। मेरी सेविंग्स है ये। तो कल मुझे क़यामत वाले दिन यही मुझे सुरख़ुरू करेंगे।